السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اگرچہ کہ امریکہ کی طرف سے جو ایران نے 14 نکاتی جو تجویز بھیجی تھی اس کا جواب بھی دے دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکی صدر نے اسی وقت جو ہے آبنائے ہرمز کھلوانے کا اعلان کر دیا۔ جو پلی لی انہوں نے وہ یہ تھی کہ بعض ایسے دوست ممالک یا ممالک جو کہ اس جنگ کا یا اس شورش کا حصہ نہیں ہیں، انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے جہاز جو ہے جو سینکڑوں کی تعداد میں وہاں موجود ہیں ان کو جو ہے وہاں سے نکلوایا جائے جو ایران اور آبنائے ہرمز کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آج کا ٹائم دیا گیا تھا، اس کا اطلاق شروع ہو چکا ہے۔ جو سچویشن ہے اس وقت وہ تھوڑی خراب ہوتی ہمیں اس لیے نظر آ رہی ہے کہ جب امریکی جو بحری جہاز ہے اس نے ایران کی طرف جو شاید اس مقصد کے لیے ہی تھا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جا کر وہاں سے ان جو بحری جہاز ہیں انہیں نکلوائے جو کہ اس وقت آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں، تو جیسے ہی وہ آگے بڑھا اور ایرانی پانی میں داخل ہونے کی قریب ہوا تو اس وقت اسے ایرانی بحریہ کی طرف سے وارننگ دی گئی، اور ایرانی ایجنسی کے مطابق جب اس نے وارننگ پر کو بادر نہیں کیا یا اس پہ کان نہیں دھرے تو پھر اس پر فائرنگ کی گئی، جس کے بعد وہ وہاں سے جہاز واپس روانہ ہو گیا، یعنی ریٹریٹ کر گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کھلوا سکتا ہے، اس کے پاس یہ طاقت ہے، اگرچہ کہ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ اگر آج ملیٹرلی وہ آبنائے ہرمز کھلوا سکتا ہے تو پہلے اس نے ایسا کیوں نہیں کیا، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم جاننا چاہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک سائٹ پر ایک دوسرے کی تجاویز پر عمل کیا جا رہا ہے، یعنی ایک دوسرے کو شیئر کی جا رہی ہیں، ان پہ فیڈ بیک دیا جا رہا ہے، اس پہ بات کی جا رہی ہے، مذاکرات کیے جا رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے ایسے وقت کے اندر، کیا یہ کوئی پریشر ٹیکٹکس ہے جس کے ذریعے آپ کوئی مسلح جسے کہہ لیں کوئی تصادم کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو یا ایران ہو، کیونکہ ایران بہت سختی سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو آبنائے ہرمز ہے وہ اس کی شارگ ہے اور اس کا کنٹرول وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا اور نہ وہ اس کی اجازت دے گا۔ تو آج کے ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ایئر وائس مارشل صاحب اعجاز محمود صاحب، نسیم صدیقی صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں، ڈاکٹر عرفان فانی ماہر ہیں عالمی امور کے، اور خالد فاروقی صاحب بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ہمارے ساتھ تقریباً جو منڈے کو یا ٹیوزڈے کو ضرور موجود ہوتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ تک وہ بات پہنچائیں جو سوالات آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایئر وائس مارشل صاحب آپ سے بات کا آغاز اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر ایک ملٹری کا جو اسپیکٹ ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے جب ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں آبنائے ہرمز کھلواؤں گا، سینکڑوں جہاز وہاں پھنسے ہیں، ان لوگوں نے مجھ سے اپیل کی ہے، میں وہ کھلوانا چاہتا ہوں۔ ایران کسی صورت اس آبنائے ہرمز کو کھولنے پر تیار نہیں ہے۔ یہ جو کچھ وہاں اب ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، کیا یہ مذاکرات پر بھی اثر ڈال سکتا ہے، اور کیا یہ اس جنگ بندی کو جو ہمارے خیال سے ابھی تک قائم ہے اسے ایران تو کنسیڈر کر رہا ہے کہ اگر اس نے اٹیک کیا تو وہ ختم ہو جائے گی، کیا اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اس کو خراب کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے؟ بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اس طرح کے جو برنکمین شپ ہے وہ نہ صرف یہ کہ آن گوئنگ مذاکرات کے لیے جو ایک بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے اس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، بلکہ اس سے دوبارہ سے ایک شوٹنگ وار شروع ہونے کا خطرہ بھی ہے۔ لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ امریکہ نے وہ جو ان کی آن گوئنگ آپ کہہ لیجئے کہ وہ وار آف ورڈز چل رہی ہے، اسی کو مزید اس میں ایک پریشر ٹیکٹس ہیں ان کے، اور جو ہے وہ بالکل جیسے آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا کہ اگر امریکہ کے پاس یہ صلاحیت ہے تو یہ آپشن انہوں نے پہلے کیوں نہیں ایکسرسائز کر لی؟ یہ آپشن تو پھر ہمیشہ سے ان کے پاس ہونی چاہیے تھی، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے۔ وہ بلاکیڈ کے باہر بلاکیڈ تو کر سکتے ہیں جو انہوں نے کی ہوئی ہے، لیکن ایران جو ایڈوانٹیج رکھتا ہے نیچرل اور جغرافیکل وہاں پہ اپنی پوزیشننگ کی، اور جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر مائننگ جو ہے مائنز بچھائی ہوئی ہیں، اور وہاں پر پھر ان کے پاس اپنی
جو پریشرز ہیں یا اپنی امپلائمنٹ ہے اس کو ریئل ٹائم میں وہ ری انفورس بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کا بارڈر ایریا ہے۔ تو امریکہ کے پاس اگرچہ بہت سارے نیول ایسٹس ہیں، لیکن وہ اسینشلی وہ سارے ایسٹس فورس پروجیکشن کے لیے زیادہ ہیں، یا بلو واٹر نیوی کے لیے وہ بڑے اچھی ان کی آپٹکس ہیں، لیکن ایسی محدود جگہ پہ لڑنے کے لیے شاید ان کے پاس وہ آپشن نہیں ہے۔ یہ ایز این آپریشنل کنسرن یہ میں چیز ضرور ہائی لائٹ۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ یو ایس کے فیور میں نہیں ہے ایز سچ؟ یہ پبلک آپٹکس ہے ایک طرح کا، کیونکہ بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی اس کا مقصد داخلی سطح پہ جو ہے وہ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ کچھ اپنی جو قوتیں ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں ان کو تھوڑا سیٹسفائی کرنے کے لیے بھی یہ جو بات کہی گئی ہے۔ عرفان صاحب، یہ جو معاملہ ہے دونوں فاتح ہیں سر اس وقت، آپ کبھی غور کریں، چاہے ایران کی بات کریں امریکہ کی بات کریں، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ فاتح ہیں۔ تو جب دو فاتح آپس میں بیٹھ کر کوئی مذاکرات کر رہے ہوں تو کیا وہ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں نشاط صاحب، جب بھی متحارب ممالک کے درمیان میں جنگیں ہوتی ہیں نا، تو ہمیشہ ممالک تاریخ کے اندر اپنا اپنا ورژن دیتے ہیں جنگ کی فتح کو لے کر۔ آپ نے کہا کہ دونوں فتح ہیں، ایک ورژن امریکہ کا ہے، ایک ورژن ایران کا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ایویڈنسز ہیں یا دنیا کے جو نیوٹرل انالسٹ ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، وہ کس ورژن کو انڈورس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی آپ ڈیفینس سیکیورٹی انالسٹ کو آلٹرنیٹ میڈیا کے اندر سنتے ہیں، نہ کہ سی این این بلکہ سی این این اور نیو یارک ٹائمز کے اندر بھی آپ کے بہت سارے ایسے آرٹیکلز ہیں جو یہ بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایران کا الٹیمیٹلی اس جنگ کے اندر اپر ہینڈ ہے۔ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ یہ جو پروجیکٹ فریڈم کے نام سے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور اس وقت اسٹریٹ آف ہرموز کے اندر کوئی 200 کے قریب جو ڈیفرنٹ ویسلز یا شپس ہیں جن کے اوپر کوئی 20,000 کے قریب جو ہیں وہ سمندری کارکن جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کو اب آ کے خیال آ گیا ہے تقریباً 60 دن جب گزر چکے ہیں اس جنگ کو، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کو یہاں سے بچا لیں۔ بالکل اسی طرح کا ایک آپریشن جب ایران اور عراق کے درمیان میں 1980 سے لے کے 88 تک جنگ جاری تھی، تو اس وقت دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے جو شپس تھے نا ان کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا تھا اسٹریٹ آف ہرموز کے اندر۔ تو اس کے اندر بہت سارے ایسے شپس کے اوپر بھی ایران کی طرف سے اٹیک کیا گیا تھا جو کہ اتحادیوں کے تھے، لائک کویت تھا، تو ان کو پھر ری فلیگ کیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے، اور امریکہ نے وہاں پہ ایک آپریشن ارنسٹ ول کے نام سے ایک آپریشن شروع کیا تھا، جس کے اندر انہوں نے پھر اسکورٹ کروائے تھے کچھ ایسے جہازوں کو اسٹریٹ آف ہرموز سے پھر نکالا گیا تھا۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 88 کے اندر یونائٹڈ نیشنز بیچ میں پڑ جاتی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ پھر ایک سیز فائر جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت یہ سیز فائر ہے نہیں، یہ ایک پاز ہے، کیونکہ سیز فائر اگر ہوتا تو لیبنان کے اندر جنگ رکی ہوئی ہوتی، یہ نیول بلاکیڈ جو ہے یہ بھی ایک ایکٹ آف وار ہے، تو یہ بھی نہیں، لیکن وہ ڈاکٹر صاحب وہ تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب وہ تو دیکھیں اسرائیل نے بھی اور یو ایس نے بھی وہ اس کو ایران سے الگ کر دیا تھا، وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ امریکی صدر نے کہہ دیا تھا، اور ایران کی طرف سے بھی کوئی اتنی زیادہ اس کے اوپر انسسٹنس ہم نے نہیں دیکھی کہ جی انہوں نے کہا کہ اس کے بغیر ہم بات نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد تجاویز کا تبادلہ بھی ہوا، لیکن لبنان کا معاملہ اس طرح سے سامنے نہیں آیا جیسے پہلے ایک وقت کے اندر اس کے اوپر بات کی گئی تھی، تو وہ تو بالکل علیحدہ بات ہے۔ یہاں پر تو بہرحال ایک دوسرے کے اوپر کوئی ایسا حملہ ہم نے نہیں دیکھا، تو یہ ایک طرح سے سیز فائر ہی تھا۔ پاس والا معاملہ تو شاید میرا خیال ہے یہ اناؤنسڈ جنگ بندی تھی۔ اگر سر یہ اناؤنس جنگ بندی ہوتی تو اس وقت اگر تو نیول بلاکیڈ کو ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر ایک ایکٹ آف وار کے طور پر دیکھتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سیز فائر کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے اندر یہ شامل تھا، ایران کی طرف سے جو شرط رکھی گئی تھی وہ یہ شرط تھی کہ لیبنان کے اندر بھی سیز فائر ہوگا، اور آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ ٹویٹ بھی یاد ہوگی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا وہ شرائط پرانی ہو گئی نا، اس کے بعد بھی 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ شرائط ایکسچینج ہو چکی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی یہ 14 نکات ہیں یہ بھی گئے ہیں امریکہ کے پاس، تو وہ تو ذرا اس طرح کا معاملہ ہے۔ میں چاہوں گا نسیم صدیقی صاحب، یہ جو اس وقت سچویشن ہے انٹرنیشنلی، آپ چونکہ دنیا بھر میں آپ ماشاءاللہ چلتے پھرتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو جیٹ فیول کس حد تک جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ وہاں ایکسپیرینس کرتے ہیں وہاں پر جو سینٹیمنٹ ہے، ایک تو تھوڑا سینٹیمنٹ کا ہمیں ضرور بتائیے گا کہ یو ایس
کے اندر تو اس کے خلاف ہے، لیکن جنرلی یہ جو بات کہی گئی تھی کہ نیوٹرل لوگ سمجھتے ہیں کہ ایران کا اپر ہینڈ ہے، یہ درست ہے کہ یہاں ہمارے ہاں پاکستان میں بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ ایران کا اپر ہینڈ ہے، بٹ دا پوائنٹ از کہ ایکچولی ٹیکنیکلی اس وقت جو سچویشن ہے، جو میں نے فاتح والی بات کی ہے، یہ میں نے اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھنے کی بات کی ہے، کیا ایسے مذاکرات جو ہیں وہ سکسیسفل ہو سکتے ہیں جہاں دونوں ہی فاتح بیٹھے ہوں ٹیبل کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوشاد صاحب بہت شکریہ اینڈ نائس ٹو سی فاروقی صاحب. آپ نے جو فاتح والی نا دیکھیں، فاتح تو میں دونوں فریق کو نہیں مانتا، اس لیے کہ امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا اور بڑے شدت کے ساتھ حملہ کیا، ان کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا. امریکہ کا خیال تھا کہ شاید وہ عراق کی طرح، لیبیا کی طرح، سیریا کی طرح ایران کو فوری طور پہ جو ہے نا اپنے دام میں پھنسا لیں گے، سپریم لیڈر کو ہوگی اور رجیم چینج ہو جائے گی. اور وہ جس طرح بڑھ کے مار رہے تھے ٹرمپ صاحب، انہیں کیوں ٹیبل پہ آگے بیٹھنا پڑا؟ اس کا مطلب فاتحہ دوسری پارٹی ہے، یعنی کہ ایران نے ریزسٹ اتنا زبردست کیا اور اپنے اتنے نقصان کے باوجود انہوں نے جس طرح کا ریپلائی کیا اور کھڑے رہے اپنی جگہ پہ، تو میرے خیال سے تو فاتحہ تو ایک ہی ہے، دوسرا بندہ بیک فٹ پہ جا کے اب جو ہے وہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے. آپ نے دیکھا کہ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو اس طرح جب دوسری جنگ عظیم بھی ہوئی تھی تو اینڈ میں ٹیبل کے اوپر آنا پڑا تھا، اور امریکہ نے کبھی اپنے ہمسایوں کے ساتھ تو کوئی جنگ نہیں کی کہ ان کی کینیڈا کے ساتھ یا کوئی اور ہمسائے ممالک کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے. وہ ہمیشہ دنیا کے دوسرے کونوں میں آ کے جنگ کرتا ہے. ویتنام کی مثال آپ کے سامنے ہے، پھر نیٹو کے ساتھ وہ افغانستان میں بیٹھا رہا لیکن آخرکار وہاں سے ناکام ہو کے واپس جانا پڑا. ابھی بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ مڈل ایسٹ کی مدد سے جو خلیج فارس کے سمندروں میں موجود ہے اور وہاں سے وہ ایران کو شاید گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایران نے ریزسٹ کیا اور جو خلیجی ممالک جہاں سے اٹیک ہو رہا تھا ایران کے اوپر، اس نے ان کے اوپر بھی اٹیک کر کے ان کو وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کیا. ان کا جو فلوٹیلا ہے یا دوسرا ابراہیم لنکن ان کا جو بحری جہاز تھا اس کو بھی نقصان پہنچایا. تو ایران کی پوزیشن بہت مضبوط ہے، اپنے خطے میں وہ ایک سپر پاور بن کے ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اسٹیٹ آف ہارمز کی بات جس طرح اپنا ایئر وائس مارشل صاحب نے کی یا میرے بھائی عرفان صاحب نے کی، اس کی جو ایک امپورٹنس ہے وہ صدیوں سے ایک اس کی امپورٹنس ہے اور اس کا بھرپور فائدہ ایران اٹھا رہا ہے، کیونکہ اگر اس کو بلاک امریکہ کرتا ہے یا ایران بھی اس کو بلاک کرتا ہے اور وہ کچھ زیادہ عرصے کے لیے بلاک رہتا ہے، وہ تو دنیا تو ایک تباہی کے دہانے پہ پہنچ جائے گی، کیونکہ آپ کے جو اکنامک معاملات ہیں وہ اتنے گمبھیر ہو جائیں گے پوری دنیا میں. یہاں سوال یہ بھی ہے کہ جو اکنامک اسٹرینگولیشن کی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے، کیا ایران اس وقت تک سروائیو کرے گا؟ دنیا تو تباہ ہو رہی ہے، وہ تو ہمارے سب کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن کیا ایران بھی اس کو سروائیو کر پائے گا؟ نوشاد صاحب یہ آپ کا بڑا زبردست سوال ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک جیسے ہم لوگ IMF کے بغیر نہیں چل سکتے، اور بھی بہت سارے اس طرح کے ممالک ہیں، لیکن ایران کے اوپر کتنے سالوں سے کتنی پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ سروائیو کر رہا ہے. اس نے اپنی ملٹری کو بھی سٹینڈ دیا ہوا ہے، اپنی اکنامکس کو بھی وہ گروتھ بھی دے رہا ہے اور سسٹین بھی کیا ہے. اور اتنی بڑی وار، یعنی کہ دنیا کے سپر پاور کے ساتھ آپ کی وار چل رہی ہے اور اس میں بھی وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی جو ہے وہ اس قسم کی ہوئی ہے کہ وہ سروائیو کر سکتا ہے، یا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم سروائیو نہیں بھی کر سکیں گے تو ہم یہ جنگ لڑیں گے. لیکن اس کا نقصان پوری دنیا کو بہت پہنچتا ہے. اور آپ نے جس طرح سینٹیمنٹس کے بارے میں پوچھا تھا تو بالکل یورپ میں جو ہے اینٹی وار سینٹیمنٹس ہیں، ایران کے حق میں زیادہ لوگ بات کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بہت ہی غیر ضروری قسم کی جو ہے وہ جنگ چھیڑ دی گئی ہے. جب ٹرمپ صاحب حکومت میں آئے تھے تو انہوں نے پیس کی بات کی تھی، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پیس تو دنیا میں رہا نہیں. کس طرح ایران پہ حملہ کیا گیا، یا اسرائیل کس طرح کھلا دندناتا ہوا فلسطین پہ اٹیک کرتا ہے، لبنان کے اوپر کرتا ہے. تو لوگوں میں کوئی اچھے سینٹیمنٹس نہیں ہے، کیونکہ جب ایران پہ عراق کی اٹیک کیا گیا تھا تو اس وقت کہا گیا تھا کہ ڈسٹرکشن آف ماس ڈسٹرکشن آف ویپنز، اور بعد میں ہوا تھا کہ وہاں پہ تو کوئی اس قسم کے ویپنز تھے ہی نہیں. اور ایران کے بارے میں بھی جو کہا گیا اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں ہے. تو سینٹیمنٹس تو US اور ٹرمپ صاحب کے خلاف ہی ہے، اور ایران جس طرح پرفارم کر رہے ہیں لوگ ایران کی فیور میں زیادہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے فاروقی صاحب، یہ جو اب کوشچن ہے یہ بڑا، اب میں اس کو ذرا وہ ریفریز کر لیتا ہوں. فرض کیجئے جس طرح نسیم صاحب نے کہا یا فانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایران فاتح ہے، اب ایران فاتح ہے اور دوسری سائڈ پہ سپر پاور موجود ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذاکرات جن کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ایک دوسرے سے ایکسچینج بھی ہو رہے ہیں، ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے، سفارتی سطح پہ بات ہو رہی ہے، کچھ نئے ایکسپرٹس بھی ہم سننے میں آ رہا ہے کہ ایران کی طرف سے شامل کیے، اس کی امریکہ کی طرف سے شامل کیے گئے ہیں کچھ نئے لوگ بھی اس ساری ڈیبیٹ کے اندر. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ
کسی جلد ان کا کوئی نتیجہ خیز ہو سکتا ہے، یا یہ جو بات پہلے آئی تھی کہ جی یہ لانگ ٹرم جو ناکہ بندی ہے یا اس کے لیے پریپیئر کیا جا رہا ہے، امریکہ بھی اور ایران بھی تیار ہے. ایران تو بالکل اوپنلی کہہ رہا ہے کہ ہمارے تو مسئلہ نہیں، ہم تو اس طرح کی جنگ کے لیے بہت پہلے سے تیار ہیں. شاہ صاحب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ جہاں پہ مداخلت کرتا ہے وہ اپنے مفادات کے لیے کرتا ہے، اپنی بالادستی کے لیے کرتا ہے. اسرائیل کی حمایت کے لیے آیا تو ہم سب کے جذبات اس بات میں امریکہ کے خلاف ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو کچھ ظلم و ستم کرتا ہے ریجن میں وہ اس سے بری ریاست کا کوئی ڈھانچہ ہے ہی نہیں. بربریت کرتے ہیں، بربریت جو کرتے ہیں وہ. اس سارے کچھ کے باوجود اب اصل بات کی طرف آئیں. ایک لفظ ہوتا ہے مغالطہ، اس مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے. جب آپ اس مغالطے میں چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ خود فریبی کے ایک پروسیس میں ہوتے ہیں. ابھی یہ جنگ جاری ہے، اس جنگ نے ابھی کوئی انجام نہیں دیکھا. اس میں کسی کو فاتح قرار دے دینا، ایون امریکہ کو بھی فاتح قرار دے دینا، میرے خیال میں ایک مشکل سی بات ہوگی کہنی. اور جہاں تک ایران کو فاتح قرار دینے والی بات ہے، اگر ایران فاتح ہے تو ایران کو اعلان کر دینا چاہیے کہ اس کا کوئی مطالبہ نہیں، اس کے کوئی مذاکرات نہیں، اور وہ آئندہ کبھی امریکہ سے نہیں ملے گا. سمجھے نا میری بات کو؟ تو آپ ایران اعلان کر دیں، اپنی فتح کا اعلان کر کے مذاکرات ختم کر دیں. امریکہ کو کہے تم نے جو کرنا کرتے رہو، یہاں بیٹھے رہو، ہم بات نہیں کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ حقائق اس سے بہت حد تک مختلف بھی ہیں. وہ جو کچھ ایرانی قوم بھگت رہی ہے، جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، اس کو ہم یہاں بیٹھے محسوس نہیں کر سکتے. ہم نہ اس اللہ نہ کرے نہ ہم ویسے حالات سے گزرے ہیں کبھی ماضی میں، ہم تک خبریں بھی نہیں آتی نا، ہم تک خبریں بھی نہیں آتی. ہم جو کچھ اس وقت سن رہے ہیں وہ ایک پروپیگنڈا کمپین ہوتی ہے. ایک ملک جس پر حملہ ہوا ہو وہ اپنے عوام کو ڈھارس دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے وہ بتائے گا میرے پاس اتنے سائنسدان ہیں، میرے پاس فلاں فلاں ویپن ہے، میں تباہ و برباد کر دوں گا ہر چیز کو، اور میں نے یہ کامیابی حاصل کر لی ہے. اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو اپنے عوام کو مطمئن، یہ پبلک کنزمپشن کی باتیں ہوتی ہیں. جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ امریکہ یورپ میں ساری دنیا امریکہ کے خلاف ہے، کہاں خلاف؟ مجھے یہ بتائیے. یہ میں ایک مغالطے کا لفظ جہاں سے اصل میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ صرف یہ سمجھیے کہ اگر پبلک نکلتی ہے، پبلک اوپینین اور چیز ہے، ریاستوں کی سرکاری موقف کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے یورپ میں کون سا ملک ایسا ہے جو ایران کے نیوکلیر پروگرام کو جاری رکھنے کے حق میں ہے یا اس کو کہتا ہے کہ اس کو انریچمنٹ کرنے دیں؟ کون سا ملک ایسا ہے جو کہتا ہے آپ نے ہرمز پر ایران کا قبضہ جائز ہے؟ مجھے بتائیے نا. کون سا ملک ہے جو کہتا ہے کہ جی پراکسیز بنائی ٹھیک بنائی، کیوں نہ بناتا امریکہ نہیں بناتا؟ کون سا مجھے کوئی مثال ایسی دے نا جس میں پتہ چلے کہ اس حکومت نے یہ موقف اختیار کیا ہے. صورتحال یہ کہ ریاستی سطح پر پورا یورپ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہاں پہ جو مخالفت میں آوازیں اٹھتی ہیں وہ وہاں پہ موقع دیتے ہیں لوگوں کو یہ اوپینین بھی بنانے کا. ٹھیک ہے، اگر نہیں بنائیں گے تو پھر گڑبڑ ہوتی ہے. یہ میں سارا ناانصافی پر مبنی ایک نظام جو ہے، طاقت پر مبنی جو ایک جبر کا نظام ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کو اتنی سپورٹ حاصل ہے. یہ جو ٹرمپ کا معاملہ ہے، ٹرمپ نے ایک ابہام پیدا کیا ہوا ہے. وہ ابہام یہ ہے کہ ابھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ مذاکرات ہونے ہیں کہ جنگ ہونی ہے. سارا جو ملٹری بلڈ اپ ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر، یو اے کے اندر، دوسرے ملک خطوں میں جو وہاں پہ بھجوائے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واپس چلے جائیں گے. جان بولٹن جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور ٹرمپ کا بڑا کرٹیسائز ٹرمپ کو کرتا ہے، اس نے کل ہی کہا ہے کہ امریکہ ہر صورت میں حملہ کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے. اچھا، اب کیا چیز ہے جس کو ایران اعلانیہ نہیں مان سکتا؟ ایران اگر آج مانے گا نا کہ میں 5% بھی یورینیم جو ہے وہ کم کرنے کے لیے، انریچمنٹ کم کرنے کے لیے تیار ہوں، تو ایرانی عوام اپنی حکومت کو نہیں چھوڑیں گے. اس لیے ان کے اوپر ایک داخلی دباؤ بہت بڑا بن گیا ہے. ٹرمپ کے اوپر دباؤ ہوگا، پر دیکھیے اس کا کانگریس کا ایک دباؤ تھا، اس نے اس سے نکل گیا، جنگ بندی کی اس نے ایک خط لکھ دیا. اب وہ نئی جنگ شروع کر دے گا تاکہ وہ نئی جنگ شروع کر لے گا. اسی طرح سے جو ٹرمپ کے اوپر جو پریشر ہے، جو اس کی مخالفت امریکہ میں ہوئی، کہا گیا 1 کروڑ لوگ وہاں نکل آئے. بھی 1 کروڑ لوگوں کا فالو اپ بھی ہونا چاہیے نا، کہ کیا 1 کروڑ لوگ روزانہ نکلے ہوئے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، رکوانے میں کامیاب ہو گئے. یہ جو مفادات ہیں نا امریکہ کے، یہ جو مقاصد ہیں امریکہ کے، انہوں نے اس کو ابھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا. یہ اگر مذاکرات ہو جائیں، کچھ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اللہ کرے وہ کامیابی کی طرف چلے جائے اور یہ خطہ جنگ سے نکلے، لیکن نہ تو امریکہ نہ ہی اسرائیل اس جنگ کو ختم نہیں کریں گے تب تک جب تک وہ ایران کی پوری نیوکلیر پاور جو ہے اس کو ختم نہیں کرتے یا کامیاب نہیں اس میں ہو جاتے. ناکام ہو تو ہمیں اس کی بھی خوشی ہوگی. اور دوسری ایک بات یہ سپر پاور والی بات، یہ جو سپر پاور والی بات کی جاتی ہے، سپر پاور کی شکل میں کوئی بھی نئی ایک نیوکلیر سٹیٹ اس ریجن میں کوئی بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گا. کیوں؟ ایران اگر بن گیا ہوتا
تو ایک الگ بات تھی. آج آج وہ جب کرے گا نہیں بنے گا. سو یہ ساری جنگ اس لیے شروع ہوئی تھی. میں ایک آخری لفظ کہہ دوں, یہ جنگ وینزویلا کے بعد ایران کی جنگ اس لیے شروع ہوئی تھی کہ وینزویلا پہ تیل کے ذخائر پہ قبضہ کیا امریکہ نے. ایران پہ وہ قبضہ کر کے اس کے تیل کے ذخائر پر, اس میں اسے کامیابی نہیں ملی, اس میں ناکام ہوا ہے. اس کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کر کے اس نے ابھی چین سے مذاکرات کرنے ہیں. آپ کو پتہ ہے 14 تاریخ کو ملاقات ہے اس کی شی سے ٹرمپ کی. وہ ایک بارگیننگ کے طور پر کہ اس کو جو چین سے چاہیے اس کے بدلے میں وہ اس کی توانائی کے راستے میں رکاوٹیں جو ہیں وہ اس کو بتائے گا میں نہیں آنے دوں گا. یہ کچھ چیزیں ہیں, اس لیے ان کو ہم ابھی کسی قطعیت میں جا کے بات نہیں کر سکتے کہ یہ جنگ ختم ہو گئی, فلاں فاتح یا فلاں شکست خورد. ٹھیک ہے نسیم صاحب, آپ جلدی سے کمنٹ کر لیجیے گا, پھر میں نے اے وی ایم صاحب کے پاس جانا ہے. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میرے بڑے قابلیت ایک تو سوال اٹھائے تھے, میں جواب دے دیتا ہوں. آپ نے سوال پبلک اوپینین کا کہا تھا, ایک تو میں نے پبلک اوپینین بتایا, اور یہاں ویسٹ میں امریکہ میں تقریباً روزانہ کے حساب سے مظاہرے ہو رہے ہیں. اور دوسرے انہوں نے کہا کہ جی یورپین یونین میں کسی نے مخالفت نہیں کی, یورپ میں. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یو کے پرائم منسٹر نے, اسپین کے پرائم منسٹر نے, نیٹو نے, فرینچ پریزیڈنٹ نے, سب نے کیٹیگوریکلی انکار کیا کہ ہم اس جنگ میں بالکل شامل نہیں ہونا چاہتے. جنگ کی مخالفت اور بات ہے, ایک انٹرنیشنل کولیشن بنا رہا ہے ایران کا ایٹمی پاور ہونا, اس کو قبول کرنا اور بات ہے. یعنی یہ دو ڈیفرنٹ وہ ہیں پراسپیکٹس ہیں. تو مخالفت تو وہ کر رہے ہیں, نیٹو تو شامل نہیں ہوا, وہ تو اوپن ہے, لیکن وہ ایران کو بطور ایٹمی طاقت بھی دیکھنا چاہیے. اے وی ایم صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں. یہ جو بات اس وقت فاروقی صاحب نے کہی ہے, ایکچولی حقائق یقیناً جذبات اپنی جگہ ہے ہمارے, لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ جس سچویشن سے ایران گزر رہا ہے وہ صرف ایران جانتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو ایران کا جو بھی ایران کے پاس بچا ہے یا اس کے پاس ہے, وہ بہت عرصہ اس ایک ملٹری کے سٹینڈرڈز کے پرسپیکٹیو کے اندر وہ اس سپر پاور کے لانگ ٹرم جو جنگ ہے اس کو سروائیو کر پائے گا؟ نہیں, یہ مشکل ہے یقیناً, مگر میرے خیال میں کیونکہ ایرانی قوم نے یہ پچھلی پوری جو 6 ہفتوں کی ان کی سٹرگل تھی وہ اپنی سروائیول کی تھی. ان کا ایک ہی آبجیکٹو تھا اور وہ آبجیکٹو برقرار کہ ہم نے اپنی سروائیول کی جنگ لڑنا, اور وہ اس وقت تک ریزسٹ کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ امریکہ کے لیے میسو بامبنگ یا فائر پاور تھرو ایئر استعمال کرنے کی مزید کیپیسٹی تو ہے, لیکن اس سے وہ وہاں اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائیں گے. وہ اگر ان کے لیے ڈویبل ہوتا تو وہ شاید وہ آپشن بھی ایکسرسائز کر لیتے. بوٹس آن گراؤنڈ کی آپشن وہ نہیں کر سکتے. پھر کنونشنل ڈومین میں مزید جو ہے ملٹری ٹارگٹ, انفراسٹرکچر, اکنامک ٹارگٹ کی تباہی, اور بس اس سے زیادہ نہیں. وہ وہاں پر اگر انرچ یورینیم ہے جو کہ یقیناً ہوا ہے, ادروائز وہ اگر ان تک ان کی رسائی ہوتی تو وہ ایک بہت بڑی وار ٹرافی ہوتی امریکہ کے لیے, ان کا اپنا نوشن آف وکٹری بلڈ کرنے کے لیے. آپ ایران کو اتنا تو گرانٹ کریں کہ وہ اگر فوری طور پہ ایٹامک ویپنائزیشن نہیں کر سکتے, لیکن انہوں نے جہاں تک افسودگی کا انہوں نے عمل انرچمنٹ کا انہوں نے کیا ہوا ہے اس کو انہوں نے محفوظ بھی کیا ہوگا. کیونکہ جتنی ریزیلینس اور جس طرح سے وہ 47-48 سالوں سے ساری مخالفت اور پابندیوں کے باوجود وہ سروائیو کر رہے ہیں, تو وہاں پر انڈر گراؤنڈ جو ہے اس کی سٹوریج کی ایبلٹی ان کو تو ہمیں گرانٹ میرا خیال ہے کر دینی چاہیے, کیونکہ وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. سول نیوکلیئر کی بات کر رہے ہیں, سول نیوکلیئر کی اجازت اس کو ہونی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے بھی فاروقی صاحب کہہ رہے تھے نا, اصل میں جو اٹامک کلب ہے, نیوکلیئر کلب, یہ اپنے آپ کو بڑا ایکسکلوسیو رکھنا چاہتے ہیں. وہ دیکھیے کولڈ وار ایرا میں P5 کے پاس ہی رہی, پھر کچھ ایسے ملکوں نے اس کو ڈیولپ کیا جنہوں نے اناؤنس نہیں کیا,
اور پھر مسلمان کسی ملک کے پاس جو ہے نا نیوکلیئر پاور، وہ کسی بھی ویسٹرن کنٹری کو قبول نہیں ہے. پاکستان کو بھارت نے وہ کیا 28 میں 98 میں ایکسپلوژنز کیے، ہمیں اجازت نہیں مل رہی تھی، ہمیں روکا جا رہا تھا، ہمیں انسینٹیو دیے جا رہے تھے، ہمیں دھمکیاں دی جا رہی تھی، کیونکہ وہ اس کو ایک اور طرح سے دیکھتے ہیں. وہ لیکن ایوین صاحب اس صورت میں تو اسرائیل جب ایک نیوکلیئر پاور ہے تو انڈیا کے اگینسٹ پاکستان ڈیٹرنس پیدا ہوا، تو کیا اسرائیل کے اگینسٹ ایران کو ڈیٹرنس نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، لیکن اس دنیا میں ہونا چاہیے اور جو ہو رہا ہوتا ہے اس میں بہت فرق ہے. اور میں کر کے دکھانا پڑتا ہے. بالکل کہ اس میں تمام یورپین کنٹریز کا کنسنسس ہے، ساری کرسچن ورلڈ کا یا کنسنسس ہے کہ کسی مسلمان ملک، اور وہ بھی ایسا مسلمان ملک جو کہ جس کو وہ فنڈامنٹلی سمجھتے ہیں. دیکھیے ایران اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام میں ایک اور فرق ہے. ہمارے ہاں دہشت گردی اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن نیوکلیئر کے معاملے میں پاکستان ریاست بڑی ذمہ دار رہی ہے. پاکستان کی ریاست نیوکلیئرائزیشن سے پہلے اور اس کے بعد بھی ہم نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. تو وہ ہماری ڈپلومیسی کی وجہ سے شاید وہ ہماری وہ کیپیبلٹی ان کے لیے کسی حد تک پیلیٹیبل ہے، جب تک ہم کوئی تھریٹنگ پوسچر نہیں اختیار کرتے. کیونکہ دیکھیں ہیونگ اے کیپیبلٹی اینڈ انٹینٹ ٹو یوز، یہ دونوں مل کے تھریٹ بناتے ہیں. تو ہم نے تو کبھی کوئی انٹینٹ ٹو یوز نہیں شو کی، ہم نے تو بھارت کو بھی کبھی یہ دھمکی نہیں دی. تو جبکہ ایران کی حکومت اس وقت مسلمانوں میں واحد فنڈامنٹلسٹ، میں کسی نیگیٹو کونوٹیشن میں بات نہیں کر رہا، لیکن ایران کی حکومت ایک کم از کم کلرجی کی حکومت، دنیا یہی سمجھتی ہے، یورپ یہ سمجھتا ہے، اس کا امپریشن یورپ پہ، امریکہ پہ اور دوسرے ریجن. اور پھر ان کی پوسچرنگ اس طرح کی ہوتی ہے کہ کیونکہ وہاں پہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ ان کا سپریم لیڈر ہے، تو اور ان کا نظام ہے، وہ جو ان کا جو سٹرکچر ہے گورنمنٹ کا یا ریاست کے پلرز کا، وہ تقویت دیتا ہے امریکن یا یورپین بیانیے کو. تو وہ والا نیوکلیئر پاور تو ان کو قبول ہی نہیں ہے نا. تو اس لیے یہ پوائنٹ تو جو ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایران نے ماضی میں بھی 2015 میں ایگریمنٹ اور اس کے بعد بھی کافی دفعہ یہ اندیا دیا یا یہ ڈسپلے کیا ایز اے میٹر آف فیکٹ کہ وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر سکتے ہیں اگر ان سے پابندیاں ہٹا لی جائیں. لیکن اس جنگ میں شاید وہ ایران کی جو فلسفی ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے، کیونکہ ان کو شدت سے یہ احساس ہوا ہے کہ دو چیزوں نے ان کی سروائیول کو تقویت دی ہے. ایک ان کا نیوکلیئر ڈیٹرنس، وہ کسی بھی سٹیج پہ ہے، اور دوسرا ان کا میزائل پروگرام اور اس کی کیپیبلٹی. ٹھیک ہے، اگر یہ دونوں چیزیں ایران کے پاس نہ ہوتی تو ایران کے اوپر جو ہے نا ان کو واک اوور اسرائیل کو مل چکا ہوتا. ٹھیک ہے، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. اے وی ایم صاحب، میں جب واپس آتے ہیں ڈاکٹر عرفان سے یہ بات کرتے ہیں، یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ویسے تو ایران اگر ایٹمی طاقت بن جاتا تو پھر آئی ڈونٹ نو کہ کیا حالات ہوتے، قبول کیا جاتا نہ کیا جاتا، یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. بٹ سٹل کہیں نہ کہیں یوکرین وار کے بعد یہ چیز بڑی برملا کہی گئی کہ آپ اپنے ڈیٹرنس کو جب چھوڑ دیتے ہیں، یعنی بطور ایٹمی طاقت اپنے آپ کو جب گیو اپ کرتے ہیں تو آپ پر کبھی کہیں پر کوئی بھی حملہ آور ہو سکتا ہے. اور اگر ایران ایٹمی طاقت ہوتا تو شاید امریکہ یہ اس پر حملہ کرنے یا اسرائیل اس پر حملہ کرنے کی جرت نہ کرتا. تو نیوکلیئر ہتھیار کا بطور ڈیٹرنٹ ہونا، اور دوسرا جو معاملہ ہے کہ کیا اس سوچ کے ساتھ پھر واقعتاً کیا ایران، جو پہلے بات کہی گئی تھی کہ مصر کے اندر یہ بات طے ہو گئی تھی اور مصری وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر معاملات کے اندر کافی حد تک اگری کر چکا ہے، اس حملے اور اس جنگ کے بعد کیا وہ ان ٹرمز پہ آئے گا جس میں وہ اپنے آپ کو اپنی نیوکلیئر جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو کم کرنے پہ راضی ہوگا؟ اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد.